الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء هو العبادة. وقال في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز و مکرم مصلیان کرام اور پردہ نشین خواتین ملت اسلام، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، آج کے اس درس میں ہم دعا اور اس کے مسنون طریقے کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ بھی سنیں اس پر سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. سب سے پہلے تو ہم اگر دیکھتے ہیں دعا جو ہے یہ ہم انسانوں کی ضرورت ہے، اور جو چیز انسان کے لیے ضرورت بن جائے اس کے لیے انسان کو مکمل طور پر کوشش کرنی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے. جیسے کہ ایک انسان جب دنیاوی معاملات میں کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے شرائط کے بارے میں، یا وہ چیز کہاں پر ملے گی، ہمیں کیسے حاصل ہوگی، یہ ساری چیزیں وہ انسان پہلے سیکھتا ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کو حاصل کر لیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا گیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. یوں اگر کہہ لیا جائے تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز بھی پوری ایک دعا ہے، کیونکہ پوری نماز میں ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نمازوں میں بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں پھر الگ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم عقلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان جب کہیں پر دعوت کھانے جاتا ہے تو وہاں پر اس کے سامنے کئی طرح کی چیزیں پیش ہوا کرتی ہیں، اور وہ کچھ چیزوں کو کھاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ چیزیں اگر پسند آتی ہیں، پیٹ بھر جانے کے بعد بھی کوشش ہوتی ہے تھوڑا بہت کھا لیا جائے، اور نہیں تو کم سے کم اس کا ذائقہ ہی معلوم کر لیا جائے کہ وہ کیسا ہے. تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ معلوم ہے کہ نماز جو ہے مکمل طور پر ایک دعا ہے، پوری نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنہائی میں بھی دعائیں جو ہیں وہ ثابت ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور جب ہم دعا کرنا سیکھ لیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ دعا کیسے کرنا ہے، تب ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ آیا ہم اس سے پہلے دعائیں کیسے کرتے تھے اور آج جو ہم دعائیں کرتے ہیں اس میں کتنا فرق ہے. ہر وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں جو کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور ہر اس نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اپنی مدد مانگتے ہیں. گویا کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینے والا تو بھی ہے اور نہ دینے والی بھی ذات تیری ہی ہے. ہم جو کچھ حاصل کر پائیں گے تیری مرضی سے کر پائیں گے، اگر تیری مرضی رہی تو ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے، اور اگر تیری مرضی نہ رہی تو ہم چاہتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے اس چیز کو نہیں پا سکتے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں کھلاتی پلاتی ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بندہ یہ کہے کہ جو روزی اللہ رب العزت اسے دے رہا ہے، اسے پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیا، ضروریات زندگی جو ہے وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہیا کر رہا ہے، اب وہ اگر یہ کہتا ہوا پھرے کہ اے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی مدد مانگتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے۔ اس کی مثال ہم یوں لے لیتے ہیں کہ ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی زندگی میں جو سامان جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر طرح سے محنت مشقت کر کے خون پسینے کو بہا کر صبح سے لے کر شام تک محنت و مزدوری کرتا ہے اور اس کی اس فرمائش کو پوری کرتا ہے، لیکن وہیں پر جب اس کی فرمائش پوری کی جا رہی ہے، اسے ساری چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں، وہیں پر اگر اس کی بیوی یہ کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ معاملہ یہ ہوگا کہ طلاق تک باتیں آ جائیں گی اور یہ ہوگا کہ بھیا آپ اپنا راستہ دیکھ لو، میں اپنا راستہ دیکھ لیتا، آپ کا اور میرا بننے والا نہیں ہے۔ یہی چیز ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ نہیں سن سکتا کہ وہ یہ کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر ساری چیزوں کو بنایا، اس کے ساتھ ہم دوسروں کو کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ جب انسان کو نہیں برداشت کر سکتا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسانوں کو کیسے شریک کر لیتے ہیں؟ اسی طرح سے اگر دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے پاس جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، ان کی بات پر توجہ نہیں دیتے تھے، تو وہ اکتا کر اور پریشان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہونے سے پہلے اپنی ان قوم والوں کو چھوڑ کر چل گئے۔ جب چلنے لگے راستے میں جب سمندر پڑا اور اس کے اندر جب کشتی پر بیٹھ کر سوار ہوئے اور کشتی جو ہے بیچ بھنور میں پہنچی، سمندر میں پہنچی اور ہچکولے کھانے لگی، تو اس وقت ان لوگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب کشتی پھنس جایا کرتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی ظالم یا کوئی گنہگار بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اگر ہم وہاں سے نکال دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، ہماری کشتی جو ہے وہ پار ہو جائے گی اور وہ اس موج سے نکل جائے گی۔ اس وقت بھی یہی کیا گیا، قرآن اندازی کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ایک بار قرآن اندازی ہوا انہی کا نام لکھنا، 2 بار 3 بار بھی قرآن اندازی کیا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حالانکہ ان کے جو کشتی میں لوگ سوار تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا جائے، لیکن جب 3 بار نام نکلا تو یونس علیہ السلام خود ہی سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم سے ایک مچھلی جو ہوتی ہے وہ آ کر آپ کو نگل لیتی ہے، اور نگلنے کے بعد اللہ رب العزت اسے حکم دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کام ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اسے اپنی پیٹ میں زندہ رکھنا۔ اور ان میں اگر دیکھیں گے تو کئی ایک تفصیل آتی ہے کہ وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا دن تک رہے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 1 دن تک رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن تک رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن رہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن تک رہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح میں مچھلی نکلی تھی اور شام میں انہیں واپس یعنی اگل دی تھی۔ تو الغرض کہ یہ معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں بھی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب رہے تو پھر اللہ سے دعائیں کی اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت سے جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور یہی رہی دعا کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا۔ اس سے ایک بات کا ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اور نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر رات کی تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ جس کی مثال یوں لے لیا جائے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی اگر چلتی ہے تو اس کی بھی آہٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے۔
تو اب ایسی حالت میں اللہ رب العزت سے ہی دعا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر اللہ کو روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ نہ دینے پر آئے تو گرچہ لوگ آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ساتھی بنے بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو بھی کچھ بھی دے نہیں سکتا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سب سے پہلے دعا کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی دعا ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہماری نیت درست ہونی چاہیے، ہمارا اخلاص اور ہمارے دل کے اندر ہے کیا، کس نیت کی بنا پر ہم اللہ رب العزت کے یہاں سوال کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے، ہم خلوص دل کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات پر شرم آتی ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے اس ہاتھ کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ رب العزت کو اس بات پر شرم آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جائے، اور یوں کہہ لیا جائے کہ دعا کو ایک انسان کو اپنی ضرورت سمجھنی چاہیے۔ دعا کے ذریعے سے بڑی بڑی مصیبتیں حل کی جا سکتی ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی آفتوں کو ٹال سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ رب العزت سے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر انسانوں کے سامنے جو چیزیں ناممکن تھیں اللہ نے اسے ممکن بنا دیا۔ تو گویا کہ سب سے پہلے ایک انسان اپنے اخلاص کو اور صحیح نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے۔ اسی طرح سے جب کوئی اللہ سے دعا کرنا چاہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ دعا سے پہلے وضو کا اہتمام کرے، باوضو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائیں کر دیجئے۔ تو فدعا بماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا، پانی کو منگوایا، اور فتوضا، پھر اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ثم رفع یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فقال، پس کہا، اللہم اغفر لعبید ابن عامر، اے اللہ رب العزت تو عبید ابن عامر کو تو اللہ رب العزت تو معاف کر دے۔ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان کو باوضو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں گے دعا کے لیے استقبال قبلہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیں اور اللہ سے دعا کرنا چاہیں تو کم سے کم اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ قبلے کی طرف ہوں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ فدعا علی نفر من قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ کیا، قبلہ کی طرف رخ کیا، اور پھر ان لوگوں کے لیے، قریش کے لوگوں کے لیے دعائیں بددعائیں کی جنہوں نے آپ کو پریشانیاں دی تھیں، آپ کو مصیبتیں پہنچائی تھیں اور آپ کو تکلیفیں دی تھیں۔ تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان کو قبلہ رخ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اب جب دعا کے لیے ہم قبلہ کے رخ کر لیے، اب اس کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اور ایسی حالت میں جب اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے تو ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد من شیء، ایسی دعا جس کے اندر اللہ کی حمد نہ بیان کی جائے، ایسی دعا جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، تو اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے معلق رہتی ہیں، نہ تو آسمان میں ہی وہ پہنچتی اور نہ ہی وہ زمین میں، بلکہ بیچ میں لٹکی ہوئی رہتی ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں۔ دنیاوی طور پر آپ دیکھیے، کسی سے کوئی سامان لینا ہو تو آپ ڈائریکٹ وہ بات نہیں کہتے اس سے۔ جب آپ جاتے ہیں کسی سے کسی چیز کا طلب کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، گرچہ اس وقت جھوٹی ہی تعریف کر رہے ہوں لیکن کرتے ہیں۔ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے یعنی دین داتا ہیں، آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ان کے سامنے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی بات رکھتے ہیں کہ میں فلاں ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں، لہٰذا آپ مجھے وہ چیز ادا کر دیجیے۔ اب ایسی حالت میں وہ شخص جو ہوتا ہے پہلے سے جان لیتا ہے بھائی ہماری اتنی تعریف کر دیے ہیں، کیسے اسے واپس لوٹاؤں، چلو دے ہی دیتا ہوں۔ تو ایسی حالت میں اللہ رب العزت کی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ دعا کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے یہ کہ ایک انسان اپنی گناہوں کا اعتراف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب آپ ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی، تو اب اس کے بعد یہ اعتراف کریے کہ اللہ ہم سے گناہ ہوا، اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اور ہم نے جانے انجانے میں کچھ غلطیاں کر دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو سب سے پہلے اس بات کا اقرار ہے، اعتراف ہے کہ اللہ ہم ہی غلطی کرنے والے ہیں اور ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہم نادم اور شرمندہ ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یعنی سب سے پہلے اعتراف کر لیا جائے، اعتراف جرم، اور اسی طرح سے پہلے جو ہے اپنے لیے دعائیں کی جائیں۔ جب اعتراف بھی کر لیا تو سب سے پہلے آپ اس میں اپنے لیے دعائیں کریے، اپنے نفس کے لیے دعائیں کریے۔ اب وہ دعائیں کسی بھی طرح کی جو چیزیں، مثال کے طور پر آپ اگر بیمار ہیں تو بیمار پرسی کی دعائیں کریے، آپ کو اگر جنت کی طلب ہے تو جنت اللہ رب العزت سے مانگیے، الغرض کی جو بھی مانگنا ہے آپ اس میں سب سے پہلے اپنے لیے مانگیے اور پھر اسی طرح سے اپنے والدین کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے طور پر پڑھا کرتے تھے، دعاؤں میں اس آیت کا استعمال کرتے اور کہتے کہ اے ہمارے رب، قیامت کے دن مجھے، میرے والدین اور تمام اہل اسلام کو بخش دے۔ تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان اپنے لیے دعائیں کرے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرے، اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کرے، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرے، اس کے بعد پورے عالم اسلام کے لیے جو جہاں بھی ہے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور ایسی یہ ایک مصنون طریقہ ہے کہ اس طریقے پر مانگا جائے۔ ظاہر سی بات ہے مانگنے میں ہر انسان اپنا طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو مصنون ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک چیز ہوتا ہے کہ دعاؤں کے اندر تکرار پیدا کرنا، بار بار کسی لفظ کو دہرانا، یہ بھی دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت دے دے، اللہ رب العزت ہمیں جنت دے دے، اللہ رب العزت ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ کر لے۔ یعنی تکرار کرنا، ایک ہی لفظ کو کئی بار دہرانا۔ اور حدیثوں میں اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کو تین بار دہرایا کرتے تھے، جو بھی آپ مانگتے تھے تین بار اس کلمات کو دہراتے تھے۔ اور اسی طرح سے وَكَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، یعنی 3 بار وہی لفظ کہتے وہ، اور جب آپ مانگتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو 3 بار اسی الفاظ کو دہراتے تھے۔ تو کم سے کم لفظوں کا تکرار ہونا ضروری ہے، اور جب آپ تکرار کرتے ہیں نا تو اس دعا میں اور صرف ایک بار کہہ کر اس دعا سے آگے بڑھ جانا بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی چیز مانگیے، ایک بار اس نے کہا نہیں دیں گے، آپ چلے آئے، لیکن وہیں پر اس کے پاس رہ کر بار بار اسے درخواست کریے، ریکویسٹ کرتے رہیے، بھائی دے دیجئے، ہو سکتا ہے اس کا دل پگھل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ تکرار پیدا کریے، اور اسی طرح سے دعا میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے
یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر دیا جائے۔ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا چناؤ بڑی ہی صاف اور ستھرائی کے ساتھ استعمال کیا جائے، جس میں نہ تو شرکیہ الفاظ ہوں، جس میں نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا گیا ہو، بس سادے الفاظ ہوں اور ان الفاظ کے ذریعے سے دعائیں کی جائیں۔ اسی طرح سے ادب اور تواضع بھی ضروری ہے، ادب اور تواضع بھی ضروری ہے، جس طرح سے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اللہ کو پکارو، اپنے رب کو پکارو، ڈرتے ہوئے، رو رو کر اور گڑ گڑا کر، اللہ سے ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ جب آپ ڈر کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا اور آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا۔ تو ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے اندر اکڑ پن ہے، آپ کے اندر تکبرانہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، آپ تکبر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اگر مجھے ملا تو ملا، نہیں ملا تو بہت سارے لوگ ہیں ان سے ہم حاصل کر لیں گے، نہیں، بلکہ ایک انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے، اور دعا کے اندر حضور قلبی ضروری ہے، دل کا حاضر ہونا، ذہن کا حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن دعا میں کیا مانگ رہے ہیں آپ کو خود نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے ایسی حالتوں میں، نیند کی حالت میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ مانگ رہے تھے جنت اور نیند آپ پر طاری ہے، آپ جنت کی بجائے جہنم مانگ رہے ہیں، تو کم سے کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت سے میں جو سوال کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان الفاظ کو پلٹ دوں۔ ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان نیند میں کچھ بول جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور بعد میں اس سے کہا جائے کہ آپ نے فلاں لفظ بولا، نہیں میں نہیں بولا تھا لیکن حقیقت میں بولا تھا۔ تو ایک انسان ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اور دماغی طور ہر اعتبار سے وہ حاضر رہے اور حاضر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور دعاؤں کے اندر جلد بازی نہ کی جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے ظہر میں مانگا تو عصر میں کیوں نہیں ملا، عصر میں ہم نے ابھی دعا کر کے آیا، مغرب ہو گئی ابھی تک تو وہ چیزیں ہمیں نہیں ملی۔ تو کم سے کم جلد بازی نہ کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ ہم اگر مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی ہمیں وہ چیز دے گا، اور دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ صبر کرتے رہیے اور مانگتے رہیے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو عطا کر دے گا۔ اسی طرح سے یقین کامل بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ جب دعا کر رہے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہونا کہ یہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مانگ رہے ہیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا دعا کر لیے ہیں، ملے گا نہیں ملے گا تو کیا کریں گے۔ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں وہ چیزیں عطا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک انسان جب روتا ہے اللہ کے سامنے، جب ایک انسان تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اس کے وہ ان آنسوؤں کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہوتی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، ایک ایسا نوجوان جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو جائے، جسمانی طور پر طاقت ہو جائے، روپے پیسے ہو جائیں، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے، لیکن جب رات کی تنہائی میں ساری دنیا جب سو رہی ہو، پورے گھر والے سو رہے ہوں، ایسی حالت میں اللہ کے سامنے جب ایک نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جب ایسے لوگ اللہ کے حضور اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے، اور ایسے آنسو ہماری آنکھوں سے گرتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، ہمارے ہاتھ نیچے نہیں آتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیے۔ کسی انسان کے سامنے اگر آپ آنسو بہائیں گے، روئیں گے، پہلی بات تو وہ آپ کو دے گا نہیں، لیکن اگر دے بھی دے گا تو بعد میں آپ کو ذلیل کرے گا، لوگوں کے سامنے آپ کی برائی کرے گا کہ فلاں تو ہمارے ساتھ آ رہا تھا، ہمارے سامنے رویا گڑ گڑایا، بہت منت سماجت کی تو ہم نے اسے دے دیا۔ اور ایسے لوگوں کے پاس آپ کو صرف اور صرف ذلیل کرنے کی چیزیں ملیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ کہتا ہے کہ سارے در پہ مانگ مانگ کر تھک گیا، کسی نے تجھے کوئی چیز عطا نہیں کی، تو ایک بار میری در پر آ،
میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ، پھر دیکھ میں تیری جھولی کیسے بھرتا ہوں۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، اور اللہ رب العزت کہتا ہے تم کچھ نہ لے کر آؤ، سب کچھ لے کر جاؤ، بس شرط یہ ہے کہ تم مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں گے تو ایسی آواز جس کے اندر ریاکاری ہو، دکھاوے کا رونا، ایک انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ 2-4-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک اس میں رو رو کر مانگ رہا ہے، اور اگر اکیلے ہے تو اس کا دل جو ہے نہیں پسیجتا۔ یہ گویا کہ انسانوں کو دکھانا ہو گیا، اور انسانوں کو مت دکھائیے۔ ان آنسوؤں کو اگر بہانا ہے تو اللہ کے سامنے بہائیے۔ انسان دیکھ کر آپ کو کیا کرے گا؟ بہت کرے گا تو بس یہی کہے گا فلاں صاحب بڑے نیک ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو روتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں آپ کو ملنے والی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر آخر میں دیکھیں تو اللہ رب العزت کے ناموں کا وسیلہ بنایا جائے، اللہ کی ناموں کی جو صفات ہیں اس کا وسیلہ بنایا جائے، اور پھر اسی طرح سے اپنے جو اچھے اعمال ہیں، جو نیک کام آپ نے کیا ہے، اس کا بھی وسیلہ بنا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، اللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ میرے جو نیک اعمال ہیں، اچھے کام ہمارے ہیں، اس دعا کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فلاں مصیبت جو ہے ہمارے اوپر ہے اسے ٹال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں چیز کی حاجت و ضرورت ہے مجھے وہ چیزیں پوری کر دے۔ تو اللہ رب العزت سے اپنے نیک کاموں کا جو وسیلہ ہے وہ وسیلہ بنا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں آخر میں بس یہ کہوں گا، آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ، اور سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے قیام اللیل میں، نماز تراویح میں مکمل طور پر قرآن کو سنا۔ اللہ رب العزت کا ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اسی طرح سے میں اپنے حافظ صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کم سے کم اتنی طاقت دی، اور آپ کو اللہ نے یہ علم دیا کہ ہمیں آپ نے مکمل طور پر قرآن کو سنایا۔ اور اسی طرح سے آپ کو یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی دعائیں کیے ہیں، جو بھی ہم نے خرچ کیا ہے، جو جیسا اپنی طاقت کے مطابق، چاہے وہ کھانے اور کھلانے کی باتیں رہیں، چاہے وہ صدقہ و خیرات کی باتیں رہیں، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد کی باتیں رہیں، ہم نے جو کچھ بھی جس طرح بھی کیا ہے، اللہ رب العزت ہم کسی انسان سے نہیں بلکہ تجھ سے بدلہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق کوششیں کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، تلاوتیں کرتا رہا، جس سے جتنا ہو سکا اللہ رب العزت تجھ سے وہ سوال کرتا رہا، مانگتا رہا۔ اللہ رب العزت خلوص دل کے ساتھ جنہوں نے جو بھی دعائیں کی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اسی طرح سے بالخصوص میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، اور غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جانے انجانے میں مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو، یا کسی کا دل میرے الفاظ کے ذریعے سے دکھا ہو، تو میں آپ تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں، آج ہیں کل نہیں رہیں گے، آج ہمیں یہاں پر اللہ نے رکھا، کل کہاں رہیں گے، یا ہماری زندگی کب ختم ہو جائے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر ہماری طرف سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو قیام اللیل کیا ہے، اللہ رب العزت جو تیرا وعدہ ہے، اللہ رب العزت تو اس وعدے کے مطابق ہمیں اجر و ثواب سے نواز دے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو پوری فرما۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ مکمل یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمیں دینے والا ہے، جو کچھ بھی ہمیں ملے گا اللہ تو ہی دے گا، ہمیں ہماری سوچ سے بہتر اللہ رب العزت تو عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو، ہماری گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔